پریس کانفرنس کے آغاز سے پہلے میں 3 بہت اہم خبریں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ طبی امداد نہ دیے جانے کی وجہ سے ہمارے نوجوان کارکن محمد طلحہ 11 اکتوبر کو شہید ہو گئے۔ بابا صداقت علی جو سیدھا اسٹریٹ فائر لگنے سے کر گئے۔ محمد قمر زمان ولد نیاز احمد بھی سینے میں گولی لگنے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ سید حشمت شاہ صاحب سیدھا فائر لگنے کی وجہ سے شہید ہو گئے اور ان کی میت کو پوسٹ مارٹم کے لیے کچہری روانہ کیا گیا، کورٹ آرڈر لیا گیا۔ کورٹ آرڈر ہونے کے باوجود ان کی میت کو لاہور کچہری سے غائب کر دیا گیا، جس کا تصویری اور ویڈیو ثبوت بھی موجود ہے۔ شبیر عباس ولد اصغر علی بھی سیدھا فائر لگنے سے شہید ہو گئے سینے میں۔ اس طرح بہت سارے شدید زخمی کارکنان جو فوری طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے ان کو ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں تمام زخمی کارکنان کو غائب کر دیا گیا۔ تاحال ابھی تک ان کے متعلق کوئی خبر نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں۔ سب پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آج کی پریس کانفرنس کا آغاز میں فلسطین کے اپنے استحقاق کے مطابق جو ان کے عزم و استقامت کو مضبوط کریں، یہاں تک کہ وہ اپنے حقوق چھین کر اپنی آزاد ریاست قائم کر لیں، جس کا دارالحکومت القدس یعنی بیت المقدس شریف ہو۔ دنیا میں آج فلسطین کے حق میں کہاں کہاں یہ ان کا پیغام مکمل ہوا، اس کے بعد دنیا بھر میں آج فلسطین کے حق میں کہاں کہاں لوگ نکلے، کس کس ملک میں نکلے، ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 40,000 لگ بھگ کم و بیش لوگ سڈنی میں نکلے آسٹریلیا میں، جبکہ اس کے علاوہ آسٹریلیا کے چھوٹے بڑے شہروں میں 27 مقام پر فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے لوگ میدان میں آئے۔ آج سوئٹزرلینڈ میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرہ ہوا۔ اس کے علاوہ کل انگلینڈ کے کیپٹل میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ ہوا۔ آسٹریا کے دارالخلافت وہانا میں آج فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ ناروے کے دارالخلافہ اوسلو میں آج فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں اور صہیونیوں کے خلاف اور اسرائیلی جینوسائیڈ کے خلاف آج احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ یہ کچھ ہماری آج کی پوری دنیا میں فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہروں اور احتجاجوں کی تفصیل تھی۔ اس کے بعد ہم جب فلسطین کے اظہار یکجہتی کے لیے گھر سے نکلے، نہ کوئی ہمارا مطالبہ تھا، نہ کوئی ہم نے ایسی کوئی بات رکھی اور نہ کوئی ہم نے ایسی کوئی شرط رکھی جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ان کا مقصد کوئی اور تھا۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی ہے، تھا اور انشاءاللہ رہے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں مارچ اس احتجاجی اس یکجہتی طوفان الاقصی مارچ کے حوالے سے کوئی غلط فہمی ہے
تو وہ اپنی غلط فہمی کو دور کرے. اور آغاز مارچ سے 2 دن پہلے ہی 8 اکتوبر کی شب کو 2 لوگوں کو جامع مسجد رحمت اللہ عالمین کے اندر شہید کر دیا گیا، اور جن کے دونوں کے اجساد، دونوں کی باڈیز آج تک غائب ہیں. گھر مسمار ہو رہے ہیں. والدہ اور اہل خانہ کو مسجد سے، ہمارے گھر سے اغوا کر لیا گیا 11 اکتوبر کی صبح کو، اور ابھی تک مسجد پر اور امیر المجاہدین کے مزار اقدس پر ابھی تک فورسز کا قبضہ ہے. اس بات کے بعد ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں، ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، اور تمام مساجد اور مدارس پر دعویٰ بولا جا رہا ہے. جو فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی مسجد اور مدرسہ اور خانقاہ کو سیل کیا جا رہا ہے یا گرایا جا رہا ہے. ابھی تک ہمارے شورا سے لے کر نیچے کارکنان تک 9 لوگوں کے گھروں کو مکمل مسمار کر دیا گیا ہے، اور وجہ صرف یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے گئے ہوئے لوگوں کو وہاں کہیں کہ مارچ ختم کر کے واپس آ جائیں اور فلسطین سے یکجہتی چھوڑ دیں. اور اے فلسطین، تیری بے بسی پر کیا کہوں. اے فلسطین، تیری بے بسی پر کیا کہوں، سوائے مسلمانوں کے سبھی تو اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. کل تک وہ جو تانا دے رہے تھے کہ جناب اٹلی میں بھی فلسطین کے حق میں لوگ نکل آئے، جناب جرمنی میں بھی لوگ نکل آئے، جناب اسپین میں بھی لوگ نکل آئے، آسٹریلیا میں بھی نکل آئے، دنیا بھر میں لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ فلسطینیوں کے ظلم دیکھ کر، اسرائیلیوں کے فلسطینیوں پر ظلم دیکھ کر، اور ان کی نہتہ اور ان کے بچوں کی حالت دیکھ کر، اور ان کے بھوک کا عالم دیکھ کر وہ میدان میں آ گئے. آج وہ مسلمان کہلانے والے لوگ مسلمانوں پر صرف اس بات پر ظلم اور اس بات پر تشدد اور اس بات پر جبر کر رہے ہیں کہ یہ مظلوموں کی آواز کیوں بنے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نہتے مظلوموں کی آواز بنتے ہوئے آج لاہور اور غزہ برابر ہو گیا ہے، آج راوی ریان اور غزہ برابر ہو گیا ہے، آج شدرا چوک اور جناب شمالی غزہ برابر ہو گیا ہے، آج جناب غزہ کا بچہ اور ہمارے شہید دونوں ایک ہی مقصد کے لیے، القدس کی آزادی کے لیے دونوں کی جان برابر دنیا سے چلی گئی ہے. آج ہمارے جسموں کو اور غزہ کے مظلوموں کو صرف دونوں کو اسی بات پر چھلنی اور گولیوں سے بھونا جا رہا ہے کہ تم سب کا جرم یہ ہے کہ تم ایک آزاد فلسطین کی بات کرتے ہو، بیت المقدس کو اس کے جناب دارالحکومت کی بات کرتے ہو، تو پوری یہودیت، پوری صہیونیت اور اس کی سوچ اور اس کے یار اور اس کے گماشتے اور اس سے محبت کرنے والے اور اس کے زرخرید غلام اور اس کے وہ غلام جو صرف اس کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں پوری دنیا میں، آج ان میں سے وہ ہمارے حکمران ہم پر بھی اور ہمارے ان سب لوگوں پر بھی اور تمام پاکستانیوں پر ظلم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں. تو ہم یہ کہنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کا ظلم جتنا بھی ہے وہ سارا ہم اپنے سینوں پر برداشت کریں گے، لیکن فلسطین کی حمایت سے، اس کی یکجہتی سے اور جناب فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی یکجہتی سے ہم کبھی بھی انشاءاللہ دستبردار نہیں ہوں گے. اور آپ کے اعمال یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ایک ہاتھ ملانا اور آپ کا بین الاقوامی وہاں وہ بات کر کے آنا
یہ آپ کے اعمال ثابت کر رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، آپ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، آپ یہ وعدے اور وعید کر چکے ہیں۔ اس لیے فلسطین کے حق میں مضبوط ترین اٹھنے والی آواز کو ہر ظلم سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل کے خلاف جو نفرت ہے اور جو اسرائیل کے خلاف مضبوط آواز ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان بطش ربک لشدید، اسرائیل نے چاہا کہ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان مٹ جائیں، لیکن دیکھیں آج پوری دنیا میں ان کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ تم نے یہ چاہا کہ یہاں غزہ کی آواز، یہاں فلسطین کی آواز بلند نہ ہو، تو یہ یاد رکھنا آج پاکستان کے ہر طبقہ ہائے فکر سے لوگ، ہر شعبہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور ابھی ہم سے رابطہ کیا گیا عیسائی کمیونٹی نے، انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے احتجاج میں شامل ہونا چاہتے ہیں، فلسطینیوں میں، پوری دنیا میں اگر ہمارے باقی لوگ نکل رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آپ کے جناب اس مارچ میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور باقی ساری کمیونٹیز نے بھی رابطہ کیا، تو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں پاکستانیوں کو اور تمام ان عشاق کے قافلوں کو اور ان نہتے اور مظلوموں کے حمایتیوں کو کہ آپ نے ہر جبر کا سامنا کیا، لیکن یہ ایک ہی بات کہا کہ ہمارے روحوں میں اور ہمارے دلوں میں القدس کی محبت موجود ہے، فلسطین کی محبت موجود ہے، غزہ کا درد موجود ہے، ہم کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ آپ کا کیا سوال ہے جی؟ فرمائیں۔ رانا جعفر 92 نیوز اور نیوز ایجنسی NNA سے تعلق ہے میرا جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سر حکومتی وزراء بار بار پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ آپ بغیر اجازت نامے کے جو ہے یہ ریلی نکال رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا آج اتنا مطلب یہ کہ فلسطین کے حق میں مسلمان نہیں نکلنا ہے، کیا اس وقت تک جو ہے حکومتی سطح پر یا کوئی ذرائع جو ہیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سے رابطہ۔ بہت شکریہ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اجازت نامہ موجود ہے، ہم میڈیا پر آپ کو ابھی سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کل یہ رابطہ کیا گیا کہ مذاکرات ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے مارچ کو روکیں۔ تو مارچ تقریباً 24 گھنٹے ہو گیا ہے، یہاں رکا ہوا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کسی جانب سے مذاکرات کا کوئی عمل شروع نہیں کیا گیا اور نہ ہی رابطہ کیا جا رہا ہے، یہ طے کر لیں۔ اور جن لوگوں نے رابطہ کیا ہے وہ اپنے طور پر رابطہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا مذاکرات کے لیے۔ پاکستان کے اندر بہت بڑی سیاسی شخصیات بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے انہیں کوئی جواب نہیں دیا جا رہا، اور حکومت صرف ڈرانے اور دھمکانے اور پریس کانفرنسوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اور ہم مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے، مذاکرات ہمیشہ ہوتے رہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری چاہت تو یہ تھی کہ یہاں کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ہماری چاہت تو یہ تھی کہ آپ نے گرین بس چلائی ہوئی ہے، کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتی یہاں پر، ہم اس پر بیٹھ کر فلسطین کی یکجہتی کرنے کے لیے جا رہے ہوتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے گرین بس کی بجائے ہمارے ان ٹوٹے ہوئے اور جناب ان سادہ سواریوں کو بھی لال اور خون رنگ سے بھر دیا ہے۔ یہ درخواست موجود ہے، اگر آپ کے کیمرے کیپچر کر سکے تو یہ۔ السلام علیکم سر، میرا تعلق جیو جنگ گروپ سے ہے، رانا کامران یونس نام ہے۔ تو سر آپ یہ کنفرم کر دیں کہ ابھی تک کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں اور کتنے افراد آپ کے زخمی ہو چکے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ آپ کے خلاف جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، یہ دھرنا آپ کب تک جاری رکھیں گے؟ یہ دھرنا نہیں ہے بھائی،
पहली बात तो ये क्लियर कर मार्च। जी मार्च। आपका सवाल ये है कि शहादतें कितनी हो चुकी हैं। शहादतें इतनी बेशुमार हैं कि हमसे लाशें भी छीन ली गई हैं और अस्पताल के अंदर जख्मी जो क्रिटिकल जख्म थे, बहुत सारे लोग जो हमारी आंखों के सामने तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से शहीद हो चुके हैं और बहुत सारे रास्ते में और बहुत सारे जाकर अस्पतालों में जिनको गायब कर दिया गया है। हम इस वक्त कुछ भी हतमी तादाद नहीं कह सकते कि जनाब कितनी शहादतें हो चुकी हैं, बेशुमार है। और जो गोली लगने की वजह से जख्मी लोग हैं जो हमारे पास आए और फिर गए तिब्बी इमदाद के लिए या सामने थे, उनकी तादाद 100 से बिल्कुल ज्यादा है, जो बिल्कुल, और उनमें से अक्सर इतने ज्यादा हैं कि उनके आजाद काटे बगैर बात नहीं बनेगी या उनके आजाद मौके पर ही कट गए हैं। और ये हालत है। और हमारा ये मार्च किसी के खिलाफ नहीं है, ये हमारा मार्च इसराइल के खिलाफ है, उसके जुल्म के खिलाफ है। और उसके लेकिन उन हट धर्मों और उन बेलगाम जुबानों वालों से ये कहता हूं कि इतनी ढिठाई से झूठ तो नेतन्याहू भी नहीं बोल पाता जितनी ढिठाई से झूठ आज तुम पाकिस्तान में फैला रहे हो। किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं था, किसी किस्म का कोई धरना नहीं था, ये तो सिर्फ यकजहती थी और यकजहती पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया कर रही है। हमारा जुर्म क्या है कि हमने यकजहती की है। जी मजीद। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां रियाज है, लाहौर रंग से तल्लक है और डिजिटल से है। सर मेरा ये सवाल आपसे है कि आपने कहा कि हमारा पुरअमन मार्च है। अगर आपका जो मार्च है वो पुरअमन है और गवर्नमेंट भी यही कह रही है, तो जो सरकारी अमला का नुकसान हुआ है उन्होंने भी कौमी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल किया और नुकसान किया। नुकसान मुल्क पाकिस्तान का और अवाम का हुआ। आप लोगों ने भी सरकारी अमला का अपने साथ, पुलिस की वैन्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए आलात इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी आपके पास हैं, तो दोनों का क्या नुकसान हुआ और मुल्क पाकिस्तान और अवाम का क्या नुकसान हुआ, जरा जवाब दीजिए। देखें जी, हम घर में मौजूद थे, हमारी क़यादत में से पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को गिरफ्तार किया गया, हमारी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। हम पुरअमन थे कि कोई बात नहीं, गिरफ्तारियां हद है। उसके बाद हमारे घर पर वहां मस्जिद रहमतुल आलमीन के साथ भी और बाजार में भी, वहां उस रात में 8 अक्टूबर की रात को, ये तो आप देखें कि 8 अक्टूबर एक बड़ा अहमियत का हामिल है। उस दिन मुसलमानों को गोलियां मार के शहीद किया गया और 13 जख्मी किए गए और 2 शहीद किए गए। उसके बाद ये सारे वाकयात हुए और उसके बाद हर तरफ से नफरी और जनाब फोर्सेस का इस्तेमाल करके जबरदस्ती इसको रोका गया। लेकिन साफ ज़ाहिर है, जब आप किसी का खून बहाएंगे तो बज़ामत तो आएगी। आप किसी को घर में बैठे हुए गोली मारने के लिए आएंगे तो उसका हक तो बनता है कि वो अपने आप को बचाए और आपको रोके। तो ये जो कुछ हुआ है वो उसका बदल है। और जो कौमी खजाने का दरेगा है इस्तेमाल, वो ये है। और अगर आपकी तवज्जो मेरी जाने मबजूल रहे, ये तो आप दिखा रहे होंगे, और कौमी खजाने का जो बेदरेग इस्तेमाल है वो ये कौमी खजाने का दरेग। अफसोस इस बात का है कि आप ये देख सकते हैं, बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। गजा वाले हमसे बाजी ले गए कि वो शहीद होते हैं तो मेड इन इसराइल के असला से। हम जख्मी, शहीद, मजरूब, शदीद जख्मी हो रहे हैं तो वो मेड इन पाकिस्तान से। हम भी मेड इन पाकिस्तान, हमें मारने वाले भी मेड इन पाकिस्तान, जिस असला से मारा जा रहा है वो मेड इन पाकिस्तान। तो आखिर कौन लोग हो तुम, गोली क्यों चला रहे हो? सर मेरा नाम सज्जाद शिराजी है और मैं पब्लिक न्यूज़ चैनल से हूँ। मेरा सवाल ये है, कहा यह जा रहा है कि अगर आप हकीकी तौर पर फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए मार्च कर रहे हैं तो उसके लिए इस्लामाबाद का मार्च जो है वो क्यों मुंतखब किया गया, लाहौर में क्या ये नहीं किया जा सकता? जी बहुत अच्छी बात है। हम ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में मार्च क्यों नहीं हो सकता। अगर ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत में हो सकता है, स्विट्जरलैंड के दारुल हुकूमत में हो सकता है, हमारे शनाख्ती कार्ड पर क्या दिल्ली का पता लिखा हुआ है?
ہمارا شناختی کارڈ بھی پاکستانی ہے اور اس کا مرکزی دفتر بھی اسلام آباد میں ہے اور پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، وہاں احتجاج کرنے میں کیا قباحت ہے؟ ہم نے لاہور میں بھی کی ہے، ہم نے کراچی میں بھی کی ہے، کوئٹہ میں بھی کی ہے، بلوچستان میں بھی کی ہے، سرحد میں بھی کی ہے، اسلام آباد پہلے بھی کی ہے۔ اسلام آباد میں ہم نے جولائی میں باقاعدہ اسلام آباد میں دھرنا دیا، نیتن یاہو کو دہشت گرد کہلوایا، تب بھی اسلام آباد تھا، اور آج یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں تب بھی اسلام آباد۔ تو اسلام آباد میں ایسی کون سی قباحت آ گئی ہے کہ جہاں ایسی کون سی قباحت ہے کہ اسلام آباد میں فلسطین کے ساتھ یکجہتی نہیں ہو سکتی؟ سر السلام علیکم، میں کرامت بٹی ہوں نوائے وقت سے۔ میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور اہل سنت کے دیگر علماء نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مارچ کو ختم کیا جائے، اور انہوں نے حکومت سے بھی کچھ بات کی، تو اس حوالے سے آپ کا رسپانس کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو پاکستان کے کچھ علاقوں پہ جارحیت ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا اس میں آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور آخری یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا تھا مفتی صاحب کی بات کا ہم نے خیر مقدم کیا، اور کسی بھی چیز کو ختم کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے اور شروع کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ حکومت نے کسی طریقہ کو نہیں اپنایا، تو یہ الزام بھی حکومت کے سر آتا ہے۔ ہم نے جس نے بھی ہمیں کوئی مشورہ دیا ہم نے اس کا خیر مقدم کیا، اس سے بات چیت بڑھائی، لیکن دوسری جانب سے وہاں سے بالکل ایسی بات آئی جو ناقابل قبول ہے، یا ایسی بات ہی میرے خیال سے ان سے نہیں کی گئی کہ وہ دوبارہ رابطہ کرتے۔ دوسری بات یہ آپ نے کہا پاکستان کے اوپر جارحیت، وہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اوپر کہیں سے بھی جارحیت ہو، اس کے خلاف سب سے مضبوط آواز اور سب سے مضبوط عملی اقدام تحریک لبیک پاکستان کے ہے۔ اس کا ثبوت میں دیتا ہوں، یہ مارچ پہلے بھی ہونا تھا، پاکستان کے اوپر جارحیت ہوئی، اور جناب پہلا حملہ بہاولپور میں ہوا انڈیا کی جانب سے، اس کے تناظر میں تحریک لبیک نے یہ اپنا مارچ مؤخر کر دیا کہ پہلے پاکستان سے سارے معاملات، اور جب پہلے پاکستان کی بات کی تو صرف زبانی کلامی نہیں کی، جب بارڈر پر فورسز گئی، ہمارے نوجوان آرمی کے پہنچے، رینجرز کے نوجوان پہنچے، ہماری فورسز جب پہنچی تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے بارڈروں تک کون گیا ہے یہ آپ ان سے پوچھ لیں۔ آپ ہمیں اسلام آباد میں فلسطین سے یکجہتی پہ روکتے ہیں، وجہ تو بتائیں۔ ہم تو وہ ہیں جو آپ کے ساتھ بارڈروں پر وہاں اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے، اور ہم وہاں جو ہماری بساط میں تھا کھانا پانی پٹیاں سب کچھ لے کر گئے، اور ہم نے کہا کہ اگر آپ کی کوئی شیلڈ گر جائے تو یہ یاد رکھیے گا ہمارے بچے لے جائیں، ان کو آگے رکھ لینا، آپ تک کوئی چیز نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ قائم اور دائم اور دشمن کے مقابلے میں کامیاب فرمائے۔ پھر پورے پاکستان میں بنیان مرصوص کے بیانیے کو پورے دنیا میں کس نے مضبوط کیا؟ کس کی آواز سب سے پہلے آئی؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، وہ امیر المجاہدین کی آواز تھی۔ آپ کے پاس کیا بیانیہ تھا؟ وہ تو انہوں نے بتایا کہ والعادیات ضبحا، جب ہمارے پیارے نکلیں گے اور ان کے پیچھے سے دھواں نکلے گا، اس دھوئیں کی قسم بھی اللہ تعالیٰ کھائے گا، اور ہمارے پیارے مودی کے سر پر جہاں صبح کے ٹائم جناب وارد ہوں گے اور اس کو کفر کی سے پکڑ کر کہیں گے کہ بتاؤ کہتا ہے تمہیں مسلمانوں کا سپہ سالار، ہوتے دو دیں کہ چار، ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں۔ السلام بہت شکریہ۔ السلام علیکم، ساتھ پہ لاسٹ کوسچن ہے۔ میرا نام امان اللہ قائم خانی ہے، اور خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اگر بات کی جائے تو ایک سوال ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے عوام کی طرف سے۔ آپ سے ایک سوال ہے، 2 سال گزرنے کے بعد آپ کیوں نکلے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں نکلے؟ جب غزہ مٹ گیا تب کیوں نکلے؟ نہیں، یہ عوامی سوال ہے، میں جواب دے رہا ہوں، جواب لے لیں۔ بات یہ ہے کہ 2 سال بعد نہیں نکلے، غزہ کے اوپر حملہ ہوا، اس کے 20 دن بعد الاقصی ملین مارچ 5 نومبر کو وہاں پر شارع دستور اسلام آباد پر ہوا، آپ کے نوٹ پر ہے۔ اس کے بعد 21 نومبر کو لاہور میں بہت بڑا اجتماع ہوا، وہ ہم نے سارا کا سارا فلسطین کے نام کر دیا۔ اس کے بعد پھر پورے ملک میں مہم چلائی، بائیکاٹ مہم،
اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ اور پاکستانی مصنوعات کے استعمال میں پورے پاکستان میں بہترین مہم چلائی اور جس کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب فرمایا۔ اس کے بعد پھر نیتن یاہو کو دہشت گرد کہلوانے کے لیے اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام لیاقت باغ سے لے کر فیض آباد کے مقام پر دھرنا دیا گیا اور وہ دھرنا تقریباً 5 دن تک جاری رہا۔ وہ اس بات پر ہم آئے کہ ہم سے وعدہ کیا گیا کہ ہم عملی طور پر ادویات اور خوراک غذا تقسیم پہنچانے کا انتظام کریں گے، اور نیتن یاہو کو دہشت گرد کہلوایا گیا جس کی سرخیاں پوری دنیا کے اندر پھیلی۔ یہ اس کے بعد پھر ضلعی سطح پر، ڈویژنل سطح پر کانفرنسز کی گئی، عوام میں شعور بیدار کیا گیا۔ اگر یہ نہ کیا گیا ہوتا تو یہ سارے لوگ اتنے ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہوتے، اتنی اگر جناب ان کو آگاہی نہ دی گئی ہوتی اور جناب غزہ کے درد ان کے اندر اجاگر نہ ہوتے تو یہ کھڑے ہوتے۔ پھر اس کے بعد مسلسل جناب تحریک لبیک پاکستان نے ہر پلیٹ فارم سے ملک کے تمام پریس کلبوں کے سامنے فلسطین کے حق میں یکجہتی کی گئی۔ اب مجھے آپ بتائیں کون سا ایسا رستہ تھا جس کو چھوڑا گیا ہے؟ پھر اس کے بعد اس دن سے لے کر آج تک آپ اہلیان غزہ سے پوچھ لیں، اگر کسی کا رابطہ ہے، اندر تک ادویات اور خوراک تحریک لبیک پاکستان پہنچا رہی ہے۔ اور جو ہماری بھی عقل میں نہیں آتا کہ یہ کیسے اور کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے لیے عید کے اچھا آپ سنیں، ہم یہاں خوشیاں منا رہے تھے ربیع الاول شریف کی، تو وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہوئے۔ ان کے لیے وہاں کپڑوں کے سٹال لگائے گئے تحریک کی جانب سے، ان کے لیے وہاں کھانے کے سٹال لگائے گئے، ان کے لیے وہاں محافل کا انتظام کرنے کے لیے، اور جس میں انہوں نے نعتیں پڑھی یہ بھی کیا گیا۔ چھوٹی عید گزری، وہاں پر عید سٹال لگائے گئے، جیسے ہمارے بچے کپڑے خریدتے ہیں وہاں ان کے لیے بازار لگائے گئے۔ یہ تحریک لبیک، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، ہم کوئی زبانی باتیں نہیں کر رہے۔ بڑی عید پر ان کے لیے قربانی کا انتظام کیا گیا۔ پاکستان میں بھی میرے گھر سے لے کر ہر کارکن کے گھر تک جو صاحب استطاعت تھا انہوں نے ان کے نام پر قربانیاں بھی کی۔ یہ سارا کام ہے۔ ابھی بھی کسی کو سمجھنا ہے کہ غزہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ یار یہ امت کا درد ہے، یہ ایک مظلوم کا درد ہے، ایک نہتوں کا درد ہے، یہ سب کا درد ہے، یہ ہم سب کا درد ہے۔ السلام علیکم جی سعد بھائی، السلام علیکم۔ ایکسپریس نیوز سے سعادت علی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ بڑی یہ پرہجوم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کیا کوئی ایسا لایا عمل ہے یا کوئی آپ کے مطالبات ہیں حکومتی سطح پہ آپ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے رابطہ کرے اور یہ والا جو غزہ مارچ ہے یہ ختم ہو سکے؟ دیکھیں، مطالبہ ایک ہی ہے کہ آپ تشریف لائیں، جو آپ کے سمجھدار لوگ ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تشریف لائیں، ہم آپ ان کو دکھائیں کہ ظلم ہوا کیا ہے۔ وہاں پریس کانفرنس کرتے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داری پر دعوت دیتے ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری پر، کوئی بھی کچھ نہیں ہوگا، ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ ظلم سارا ہوا کیا ہے، یا مہربانی کریں آپ دکھا دیں۔ دو ہی طریقے ہیں ہمارے پاس اور تیسرا نہیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں یا آپ دکھا دیں کہ یہ ساری صورتحال۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں کہ فلسطین کی یکجہتی کے لیے آپ کا بھی موقف یہ ہے۔ آپ اقوام متحدہ میں بات کرتے ہیں، اگر آپ اقوام متحدہ میں فلسطین سے یکجہتی کی بات کریں، آپ چیمپئن ہیں۔ ہمارے سارے کمزور لوگ اگر پاکستان کی کسی روڈ پر فلسطین کی یکجہتی کی بات کریں تو وہ تشدد کے مستحق کیوں ہیں، وہ ظلم کے مستحق کیوں ہیں؟ ہم تو دعوت ہے، صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے۔ جو آپ کا مارچ ہے یہ پرعزم ہے اور پرامن ہے۔ کیا سطح پر اسرائیل کو تسلیم کیا جاتا؟ لگتا تو ایسے ہی ہے، اس میں تو کوئی نہیں کہ ہماری حکومت دو ریاستی حل کے نام پر جو کر رہی ہے یہ آگے پیچھے، وہ یہی تاثرات اور اتنا ظلم، اس کی وجہ یہی لگتی ہے کہ یہ کر چکے ہیں تسلیم اسرائیل کو، اور جو اسرائیل کے خلاف تابانہ اور جناب پرعزم آواز ہے، پرامن آواز ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جو جناب فلسطینیوں کے حق میں اور غزہ کے حق میں جو مضبوط اور پرعزم اور پرجوش آواز ہے اس کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اگر غزہ کے ان مظلوموں کی قربانیوں سے بات
जनाब बर्लिन और जनाब ओस्लो और सिडनी तक आ गई है, तो इंशाअल्लाह इन गुलामों की, इन कुर्बानियों की वजह से, इन गजा के हमायतियों की और इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी के इन गुलामों की, सच्चे गुलामों की इन कुर्बानियों की वजह से ये बात पूरी दुनिया पर आया हो जाएगी। और एक बात कही थी कि हम जनाब गजा वालों की ये कुर्बानियां मुनाफिक और जनाब मुसलमान की पहचान करा देंगे, और ये पहचान लगता है होने के लिए जा रही है। बहुत शुक्रिया।